تھے اللہ تو مجھے یہ مصیبتیں دے اور پھر صبر کی توفیق دے. نبی نے اس دعا کو پسند نہیں کیا. یہ عبدیت کے خلاف ہے. بھائی دعا مانگو اے اللہ تو ہمیں مصیبتیں نہیں دے, ہمیں خوشیوں بھری زندگی چاہیے. اور دیکھو پیغمبر کی سیرت کیسی بے داغ ہے یار, کیسی تواضع. حدیث میں آتا ہے جب روزہ افطار کا ٹائم ہوتا نا, اللہ نے کہا نا الی اللیل, رات تک روزہ مکمل کرو, یعنی غروب آفتاب تک. تو ہمارے نبی میں تو بہت صبر تھا, آپ کئی وقت بھوکا رہتے تھے, فاقوں سے رہتے تھے, بہت برداشت تھی. افطار میں جلدی کرتے تھے. اس میں کیا حکمت ہے؟ افطار میں اتنی جلدی کہ ایک صحابی کو کھڑا کر دیا پہاڑ پہ, جیسا ہی سورج غروب ہو اشارہ کر دینا, فوراً افطار. یہ تواضع. بھائی اللہ میں نے پابندی یہاں تک لگائی ہے, اب ہم اس سے آگے نکلنے کی کوشش, ہم اللہ کو بتائیں گے اللہ تو نے تو کہا 12 گھنٹے کا, میں 14 گھنٹے کا رکھوں گا, میں 15 گھنٹے کا روزہ رکھوں, مجھے کوئی بھوک نہیں ہے. پکوڑے کھا رہے ہیں لوگ, کھجوریں کھا رہے ہیں, میری صحت پہ کوئی فرق نہیں. ایکچولی میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک. کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو؟ اللہ کو عاجزی دکھاؤ. اے اللہ تو نے جب کہا رک جاؤ ہم رک گئے, اور تو نے اب یہ تھوڑی کہا کہ کھاؤ, تو نے بس پابندی اٹھا لی ہے نا, تو اب ہم تو کھائیں گے کیونکہ تیری پابندی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. اب تو نے جب پابندی اٹھا لی ہے تو ہم تو بھائی غلام ہیں, عبد ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو کھانا پینا چاہیے. ہم فوراً دسترخوان کی طرف جائیں گے کیونکہ اب رکنا یہ فنٹر گیری ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے؟ تبھی دیکھو بقرعید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے بلکہ قربانی کا گوشت کھاتے تھے. وہاں تواضع ہے قربانی کا گوشت کھانا, کیونکہ اللہ نے ضیافت کی ہے تو بھائی ہم اللہ کی ضیافت کھائیں گے, ہم نہ کھجور کھائیں گے نہ کچھ اور کھائیں گے. اللہ جب ہمیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہے تو تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا صبر کرو, بکرا آنے والا ہے. اللہ کی جو ہمارے لیے جانور حلال کیا ہے نا, جو ضیافت کی ہے, جو روزہ رکھنے پر اللہ نے بقرعید میں پابندی اس لیے تو لگائی ہے, تو یہ تواضع تھی کہ اس وقت بھوکا رہنا, کہ بھئی قربانی کے گوشت سے کھانا. لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کھاتے تھے, کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ رمضان ختم ہو گیا. اب اگر نہ کھاتے نا تو لوگ کہتے ہیں اب کیونکہ نہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے تو یوز ٹو ہو گئے ہیں, تو کوئی بات نہیں, اب ہمیں عادت ہو گئی ہے. ہم کوئی صبح ناشتہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, اب ہم اپنے 12 بجے 1 بجے کھا لیں گے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کھایا, کھجور کھائی, حالانکہ آپ کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے. اس میں علماء نے حکمت بتائی ہے, اس لیے کھایا یہ بتانے کے لیے کہ آج اللہ کی طرف سے ہم پر پابندی نہیں ہے. اب نہیں ہے تو ہم تو کھائیں گے بھائی. جس نے صوفی بننا ہے, زیادہ فنٹر بننا ہے, وہ نہ کھائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطار میں جلدی کا بھی یہی مطلب ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ یہ کس بات پہ میں نے اتنے واقعہ سنا ہے یار؟ ایک تو یہ موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں نا. ابے یہ بات کیا چل رہی تھی ہے؟ ہاں تو حوروں کا میں کہہ رہا تھا. تو بھائی جب اللہ تعالی ہمیں, اچھا اسی میں یہ بھی ہے, بعض لوگ عید کا چاند نظر آتا ہے تو رو رہے ہوتے ہیں, رمضان چلا گیا, ہاں یہ کیا ہو گیا. تو میں ان لوگ سے کہتا ہوں تم کل بھی پرسوں دوبارہ سے رمضان شروع کر دو. بھائی جب اللہ نے کہا روزے رکھو, ہم کس پہ خوش تھے؟ روزے. لیکن روزہ بہرحال ایک ٹینشن ہے, آدمی اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتا. میں تو بہت ہی مرجھایا ہوا رہتا ہوں. مجھے کوئٹہ میں ایک پشتو پٹھان ملے بوڑھے, ابھی جب میں گیا تھا نا ایک دن کے لیے کوئٹہ, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب صرف نسوار کی اجازت مل جائے روزے میں, خدا کی قسم پورے سال روزہ رکھوں گا میں. مجھے وہ بوڑھے میاں کہہ رہے ہیں نا, صرف نسوار کی اجازت مل جائے پورے سال روزے, نسوار کے بغیر صبر نہیں ہے. تو کوئی نسوار کا عادی ہے, کوئی چائے کا عادی ہے, کوئی پان کا عادی ہے, کچھ کی عادت بھی نہ ہو نا, خالی پیٹ منہ انسان کا خشک سا رہتا ہے, کام میں اس کا دل اس طرح نہیں لگتا. تو روزہ ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے. تو جب تک اللہ نے ٹینشن دی ہے ہم وہ ٹینشن لیں گے. جب اللہ اٹھا دے گا تو روئیں گے نہیں, ہم خوش ہوں گے. اے اللہ تیرا فضل ہوا, تو نے ہم سے پراٹھا بھی چھین لیا تھا 1 مہینے کے لیے, تو نے ہم سے دوپہر کا کھانا بھی لے لیا, چائے گٹکے پان سب چیزیں تو نے ہم سے لے لی. تیرا حکم تھا, ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہم بندے ہیں, ہم تیری نعمتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب جب تو نے چاند دکھا دیا, چاہے صحیح دکھایا غلط دکھایا, کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ بھی ہوتا نہیں ہے, بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے, تو اعلان ہو جاتا ہے. اب وہ تو ہلال کمیٹی کی ذمہ داری ہے نا. لیکن اے اللہ جب حکومت نے کہہ دیا